اپنے ملک کے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم کب انجوائے کریں گے؟ یعنی کہ جج خود دہائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے. آپ کورٹ میں ہی جائیں گے نا, ایسے ہی اگر جوڈیشری جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی. اور خوش ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر آگے کہ ہم منگتے ہیں جناب اور ہمیں بھیک مل گئی. ایسا ہمارے پاس پروجیکٹ ہو کہ جہاں سے ہم ارن کر رہے ہیں اور اس کی آئیے کو ہم پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں, میری اور آپ کی جو ہماری ایئر لائن ہے اس کو اٹھا کے وہ بیچ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. مطلب بجائے شرمندہ ہونے کے اسٹیل مل کے پیچھے پڑے رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ اوور اسٹافنگ کرتے ہیں. وہ 2.70 کروڑ کا ٹائر بھی انہوں نے چینج کیا. بے شرمی کا کوئی ایسی حد نہیں ہے جو انہوں نے, مطلب انلمیٹڈ ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو پروموٹ کرنا تھا, انہوں نے وہ کر دیا, اس بندے کو صدر بنا دیا, تو آگے ہمارا اللہ ہی حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان وسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل. اور آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں, جانی پہچانی شخصیت ہیں, بہت مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے, بڑی بڑی اچھے ٹاپکس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے, اور آج بھی کچھ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے سوچا کہ بات کی جائے. ہمارے سابقہ تحصیل ناظم جناب چودھری غلام احمد ظہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا آج بڑے خوبصورت لان میں ہم لوگ جو ہے وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں یہاں پہ ان کا وہ ہے سوئمنگ پول, تو ابھی میرا تو دل تھا کہ پہلے میں وہاں پہ سوئمنگ کروں, لیکن چہرہ وغیرہ دھویا, بڑا تازہ پانی اور فریش, اور یہاں پر بیٹھ کے بڑی تھکاوٹ ساری دور ہو گئی اور بڑا مزہ آ رہا ہے. جو صاحب تھینک یو ویری مچ. اور جو سب نیچر کو تو ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن جو ملکی حالات ہیں, اپنے ملک کے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم کب انجوائے کریں گے؟ کسی طرف ہمیں قانون کی پاسداری نظر نہیں آ رہی, لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے, کتنے ہی سالوں تک کیسز پڑے رہتے ہیں. ابھی یہ ججز والا سلسلہ بھی ایک چل رہا ہے, یعنی کہ جج خود دہائی دے رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. تو یہ سر کیسے ٹھیک ہوگا سر؟ یہ تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب مشرف صاحب جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, تو ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ جگہ جگہ جا کر کہہ رہے تھے کہ مجھے حفاظت, مجھے پروٹیکشن چاہیے, مجھے پروٹیکشن چاہیے. اور اسی طرح ہمارے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ کے, جو جگہ جگہ جا کر جیل میں بھی آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انصاف چاہیے. یہ اس طرح کی کنٹری ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے نا, وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. وہ اپنے بندوں کو اگر رائٹس نہیں دیں گے, آپ دیکھو اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو کدھر جائیں گے؟ آپ کورٹ میں ہی جائیں گے نا. اگر کورٹ میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اور یہ سب سے بڑی جو یہاں ڈپریشن کا یہ ماحول بنا ہے نا پاکستان میں, یہ سب سے نمبر 1 میں سمجھتا ہوں. یہ ٹھیک ہے, مہنگائی بھی ہے, یہ افراط زر بھی ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن سب سے مین جو چیز لوگوں کو ڈپریس کر رہی ہے وہ نا انصاف ملنا. جوڈیشری جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی. اگر جوڈیشری کا ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی ایک سلسلہ چل رہا ہے, آپ امیجن کریں گے کہ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. تو یہ کیسی کنٹری ہے؟ دنیا میں ہمارا پتہ نہیں 136 کتنا نمبر ہے جوڈیشری میں, یعنی کہ اتنے پیچھے ہم انصاف میں. تو اب یہ نیا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جج خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اور مطلب تکلیف کی بات یہی ہے کہ وہ بات آپ کی صحیح ہے, تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی سر کرائم تو بڑھے گا اس میں. دیکھو کرائم وہ لوگ کرتے ہیں, دیکھو اس سائیکولوجیکل فینومینا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو کرائم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پروسیکیوٹ نہیں ہوں گے, ہم بچ جائیں گے, تو کرائم بڑھتی ہے. لیکن جب مجرم کو یا وہ جو وہ ہوتا ہے وہ کرنے والا جو کلپریٹ ہوتا ہے, اگر اسے پتا ہو کہ مجھے پکڑا جائے گا, مجھے سزائے ملے گی, تو وہ 2 بار 4 بار وہ سوچے گا. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو یہ جوڈیشری کا یہ مسئلہ ہے, پولیس کے کچھ مسائل ہیں, وہ پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اگر وہ پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کرتے تو اوپر جا کر ججز جو ہے وہ ان بیچاروں کو انہیں چھوڑنا پڑتا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا ہے کہ جب افراط زر اور مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی جس طرح پاکستان میں بڑھ رہی ہے, بلکہ آج میں وہ پڑھ رہا تھا کہ 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ بندہ اور جو ہے وہ سطح وہ غربت کے نیچے آ رہا ہے, یہ افراط زر کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے. جب مہنگائی بڑھے گی تو کرائم جو ہے وہ آٹومیٹکلی دیٹ از پارٹ آف وہ جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, تو کرائم بھی بڑھے گی. کرائم بڑھے گی تو اس کا الٹا افیکٹ ہوگا, اس کے بعد خاندان بکھریں گے, بہت ساری معاشی جو پرابلم. اچھا ایک چیز اور بھی تھی کہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا ابھی کہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا؟ ہمارے پاس اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, معدنیات ہے, سیاحت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, بلکہ ابھی بتا بھی رہے تھے آپ کچھ فیملی ٹور پہ گئے ہوئے بھی تھے سارا, تو وہاں سے ہم لوگ کچھ ارن نہیں کر سکتے. بات بات پہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, بات بات میں ہم ان سے اور خوش ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر آگے کہ ہم منگتے ہیں جناب اور ہمیں بھیک مل گئی. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہم
ایک چیز تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ چیزیں مہنگے کرو، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بجلی مہنگی کرو، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پیٹرول مہنگا کرو، اصل میں آئی ایم ایف تو ہمارے پاس نہیں آیا نا کہ آپ یہ کریں وہ کریں، ہم خود جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. تو جب یہ حکومت یا جو بھی آپ کے نمائندگان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اصل میں ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں ادھار دو، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اگر آپ کو ادھار دیا تو آپ اسے واپس نہیں کر سکیں گے، آپ کے پاس انکم نہیں ہے ٹھیک ہے ریٹرن کرنے کے لیے. تو اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی انکم بڑھائیں. ہم انکم کو بڑھا نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ اتنی وہ اہلیت نہیں ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو یہ انکم بڑھانے کا ایک طریقہ ہے سوکھا اور ایزی، پیٹرول کے اوپر لگا دو، ٹیکس بجلی پہ لگا دو، اس طرح کر کے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. تو اس سے مطلب دو ہی ہمارے پاس سورسز ہیں جی، کہ ایک تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسز جو پے کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم جو آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ایسا ہمارے پاس پروجیکٹ ہو کہ جہاں سے ہم ارن کر رہے ہیں اور اس کا پروفٹ ہم لوگ ریلیف میں ایڈ ان کر سکیں. یہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. سر نتھنگ. دیکھو ہمیں ایکسپورٹ، ہمیں کوئی مینوفیکچرنگ، کوئی طریقہ کرنا چاہیے نا پیسے بڑھانے کے لیے. ابھی تو یہ ساری حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، پچھلے کب سے یہ پتہ نہیں کتنے نمبر والا یہ ہے ہمارا یہ آئی ایم ایف کا لون. تو ہم اتنی بار جا چکے ہیں، وہ آج 75-76 ایئرس کے بعد آج پھر ہم لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو اسٹارٹ فرام دا بگننگ، یعنی کہ جہاں پہ ہم شروع ہوئے تھے مانگنا شروع کیا تھا، آج اتنے سالوں کے بعد آج پھر ہم وہی میں اچھا عطا طاہر صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے جی، کہتے ہیں میں میڈیا کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، پی آئی اے کو ہم پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں اور جناب اس سے ہمارے اتنے ارب روپے کا جو ہمارا خسارہ ہے، 70-80 ارب روپے کا خسارہ ہے، وہ ہمارے سے اتر جائے گا. تو یار اس خسارے کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب آپ میری اور آپ کی جو ہماری ایئر لائن ہے اس کو اٹھا کے وہ بیچ رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. مطلب بجائے شرمندہ ہونے کے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ریلوے کو ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کر دیا، اسٹیل مل کے پیچھے پڑے رہے ہیں، وہ سارے معاملات رہے ہیں، تو پلے رہ کیا گیا ہمارے؟ تو اپنی جب ایسٹ بیچنا شروع کر دیں، دیکھو یہ ہمارا گھر ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، تو میں کہتا ہوں میری گاڑی میں بیچ دیتے ہیں، یہ موٹر سائیکل بیچ دیتے ہیں، ہم اپنا صوفہ سیٹ بیچ دیتے ہیں. اس میں خوشی والی کون سی ان بات کو ہے؟ شرم نہیں آتی چیزیں؟ بات تو شرم کی ہے کہ جب اپنے گھر سے چیزیں اٹھا کر آپ لوگوں کو بیچنا شروع کر دیں گے تو وہ تو شرم کا باعث ہے. اور جو خریدے گا وہ اس کو پرافٹ میں چلا لے گا. یہ جو ایکسپرٹس ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، یہ اس کو پرافٹ میں نہیں چلا سکتے. اصل میں یہ دیکھو جو پی آئی اے کا المیہ یا اس کا پرابلم یہ ہمیشہ رہا ہے کہ اسے اوور اسٹافنگ. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، اسے کمپیئر کر رہے تھے، پی آئی اے نے جو ایمریٹ ایئر لائن ہے وہ پی آئی اے کے اشتراک سے بنی تھی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو وہ جو ہے اس کے پتہ نہیں کتنے جہاز ہیں، ہمارے سے کوئی میرے خیال ہے 2-3 گنا زیادہ جہاز ہیں، اور ہمارے پاس جو سٹاف ہے ان سے کوئی 3-4 گنا زیادہ ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ اوور سٹافنگ کرتے ہیں. ایک مانچسٹر میں ایک آفس ہے، وہاں 20-30 بندے بیٹھے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں، جبکہ پی آئی اے کی پروازیں ساری بند ہوئی ہیں، پھر بھی آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں. تو اس طرح تو یہ ساری چیزیں سر ایسے ہیں جیسے ہمارے پاس گوسٹ اسپتال ہیں، گوسٹ ہمارے پاس اسکول ہیں، اسی طریقے سے گوسٹ آفیسز بھی ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز جو ہے کہ اب لیکن ہمیں تو شرم آتی ہے نا سر کہ قطر کی اپنی ہے، آپ کی برٹش ایئر ویز ان کا اپنا ہے، انڈین ایئر لائن ان کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، سعودی ایئر لائن ان کی بھی سرکاری ہے. تو وہ تو چلا رہے ہیں سارے سرکاری، ہماری جو سرکاری ہم اس کو بھی بیچ رہے ہیں اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں اس پہ تالیاں بھی بجائیں، یار ویری گڈ، بڑا اصل کام کیا. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں چلا رہے ہیں. ہم تو چلا ہی کچھ نہیں سکتے کیونکہ ایسا ایک سسٹم ہم نے بنا رکھا ہے. جو پڑھے لکھے بندے ہیں ان کو فری ہینڈ دیا ہوا کہ جائیں باہر جا کر پیسے کمائیں اور ہمیں واپس بھیجیں. دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیزیں بنائیں، کوئی مینوفیکچر کریں، وہ باہر بھیجیں، وہاں سے مبادلہ آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں، بچے بناؤ، بچوں کو باہر بھیجو، وہاں سے مبادلہ آئے گا. ہمارے تو بس وہ ذہن اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ باہر جائیں. ان کے بچے جو ہیں، اب جو سیاستدانوں کے بچے ہیں، اب جو انصاف کی ہم بات کر رہے تھے، اب حسن حسین آئے ہیں 2-3 دنوں میں انصاف لیا انہوں نے، اس کے فارغ ہو گئے. اس سے پہلے وہ کلیم کرتے تھے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں سے. اگر تعلق نہیں ہے آپ کا تو پھر وہ تو آئے کہتے ہیں کیوں ہم برٹش ہیں. ہاں برٹش ہیں، تو پھر آئے کیوں ہیں؟ اور جب آئے ہیں تو پھر آپ نے انصاف بھی لے لیا وہیں سے. یہ جو سر وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں درست ہو سکتی. آخر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان کی سیاسی صورتحال؟ کوئی ابھی ہمیں استحکامت یہاں پہ نظر آئے گا، استحکام نظر آئے گا سیاسی؟ کو بیلنس ہوں گی چیزیں؟ جہلم کی سیاست، پاکستان کی سیاست، اب کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ دیکھو جب تک یہ
ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی نا ہمارے الیکشنز میں. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اپنا جمہوریت ہونی چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے, لیکن ڈیموکریسی میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنس, شفاف, صاف ہونی چاہیے نا. ایسا ہی ہے. جس طرح کے یہاں الیکشن ہوتے ہیں they're all manipulated, ابھی جو ہمارا وہ رولا بنا تھا اس کا فارم 45 47, تو اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ یہ ابھی جو لوگ بنے بھی ہیں تو کچھ تو ظاہر ہے وہ ٹھیک بنے ہیں, لیکن کچھ کا تو ابھی وہ پرابلم ہے نا, جو کہتے ہیں کہ وہ دوسری جو ان کے مخالف تھے وہ باہر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بنے ہیں تو بنا ان کو دیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کلیئر کرنی چاہیے. جب تک یہ شفاف قسم کی, ٹرانسپیرنس قسم کی ڈیموکریسی نہیں آئے گی تو لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں. اور وہ ابھی بھی اپنے ان میں لگے ہوئے ہیں جناب, پی آئی اے بیچ رہے ہیں, لیکن اربوں روپے کا اپنا ہیلی کاپٹر لینا ہے محترمہ نے, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے, وہ بھی خبر چل رہی تھی. وہ 2 کروڑ 70 لاکھ کا ٹائر بھی انہوں نے چینج کرنا, وہ بھی معاملات چل رہے ہیں. کروڑوں روپے لگا دیا اپنی تصویروں کے اوپر رمضان بازاروں میں. مطلب کوئی ایسا اینگل یا کوئی وہ بے شرمی کا کوئی ایسی حد نہیں ہے جو انہوں نے, مطلب ان لمیٹیڈ ہے, حد ہے ہی نہیں ہے سرے سے. اور یہ چیز بڑی جو ہے بات یہ ہے نا, دیکھو جو ہمارے, دیکھو آپ صرف جیلم کی لے لیں, جیلم میں کتنی سرکاری گاڑیاں چل رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کم سے کم سینکڑوں میں ہوں گے. ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس 2 4 4 6 6 10 گاڑیاں ہیں. ایسے ہی. اور صرف گاڑیاں کا نہ دیکھیں نا, پھر ان کی مینٹیننس بھی دیکھنی ہے, ان کا پیٹرول بھی دیکھنا ہے, ان کے ڈرائیور کو بھی تنخواہ دینی ہے. یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں. ایسے ہی. اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو اکانومی میں کچھ نہیں ڈال رہے. سر چھوٹی سی بات ہے کہ ڈی پی او صاحب نے گھر سے آفس تک آنا تو 3 پروٹوکول کی گاڑیاں ان کے ساتھ, ڈی سی صاحب نے آنا تو ان کے ساتھ بھی 1 پولیس کی. جتنا ان کی اپنی گاڑی جو ان کو ملی ہوئی فارچونر کروڑوں روپے کی گاڑی, جتنا وہ ڈیزل کھا رہی ہے اتنا ہی ساتھ اس کے پروٹوکول کی گاڑی بھی وہ ڈیزل کھا رہی ہے. لیکن سیف انور جپا صاحب جو کہ اب تو ایڈیشنل کمشنر ہیں, وہ بھی رہے ہیں یہاں پہ, لیکن ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول کی گاڑی نہیں ہوتی تھی. دیکھو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ادھر یو کے میں ایک دفعہ گیا تو میں ٹریفک لائٹ کے اوپر کھڑا تھا, تو ایک موٹر سائیکل والا پولیس والا آیا سامنے, وہ جو چوراہا تھا وہاں اس میں مڈل میں اس نے گاڑی اپنا موٹر سائیکل روکا ہے, اور اس کے پیچھے میں دیکھتا ہوں تو پرنس چارلز اپنی روز ریس میں پیچھے بیٹھا ہے. تو ایک بندہ ہے, کوئی ٹریفک کوئی اپنا پروٹوکول نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی گارڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف ایک پولیس والا جو ہے وہ اس کے آگے جا رہا ہے. صحیح. تو یہاں دیکھیں, یہاں ایک عام سا بندہ بھی ہوگا, عام سا کوئی بیوروکریٹ لے لیں یا کوئی پولیٹیشین لے لیں, 20 30 50 گاڑیوں کا تو جو سب جیلم میں جو ہمارے یافتہ امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ سارے جیت گئے. آپ نے جو فرق صاحب کی بھی سپورٹ کی, وہ تو خیر جیت گئے. ندیم خادم صاحب کی بھی آپ نے سپورٹ کی, وہ ہار گئے. کیا وجہ ہوگی؟ دیکھو اس الیکشن کا بالکل ہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بالکل کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا. جس پارٹی کو یہ اپنا مینیپولیشن ہو رہی تھی کہ انہیں دبا کر رکھنا ہے, وہ سب لوگوں کو پتا ہے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی وہ جس کو آپ دبائیں گے نا وہ چیز ابھرے گی. یہ رول آف دا تھم ہمیشہ اسی طرح جس کو دبائیں گے وہ ریباؤنڈ جو ہے وہ ضرور ہے. جس کو دبایا وہ لوگوں نے جا کر وہ ووٹیں ڈال دیں. سو یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ جو ہماری ابھی حکومت بنی ہے نون لیگ کی, ان کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوگا. آپ دیکھ لیں ابھی نواز شریف صاحب جو ہے واپس جا رہے ہیں, کیونکہ وہ جس چیز کے لیے جس کام کے لیے یہاں تشریف لائے تھے. کم ہوئے ہیں یا ویسے جا رہے ہیں؟ ہاں جی, پلیٹلیٹس کا پتہ نہیں ہے, لیکن وہ یہاں کیا کریں گے. انہوں نے اپنی بیٹی کو پروموٹ کرنا تھا, انہوں نے وہ کر دیا, انہوں نے بنا دی. آپ اپنا آرام سے ادھر ایمن فیلڈ میں بیٹھیں گے, آرام سے آرٹ پارک انجوائے کریں گے. جو ہمارے خادم اعلیٰ تھے ہیں, بلکہ اپنا شہباز شریف صاحب, ان کو اب درد نہیں ہوتا کمر کا, ان کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوتے. زرداری صاحب کا دماغ سوڑ گیا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دوائیوں سے بہتر ہے سیاست میں حصہ لے لینا چاہیے, تاکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں. سر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو نا, تو آپ کو کسی دفتر میں بھرتی نہیں کرتے. اور اسپیشلی جو مین پوسٹ ہوتی ہیں وہاں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کا اگر مینٹلی کوئی پرابلم ہے تو آپ کو اسی جگہ پہ آپ کو نوکری مل جائے. لیکن یہ پاکستان ہے نا, پاکستان میں آپ نے اسے صدر بنا دیا جس کے پیپرز پہ لکھا ہوا ہے کہ از مینٹلی ill. اس بندے کو صدر بنا دیا تو آگے ہمارا حال ہی آفس ہے. لیکن اب آج کی آپ نے گفتگو سنی,
اور یہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی جاری ساری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بجائے اس کے جو ہم مختلف ہم دیکھتے ہیں ویلاگس، جو مختلف ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹاک شوز کے بلیم ہوتی ہے، تو ہمیشہ ظہور صاحب کی طرف سے بھی یہ کوشش رہی ہے اور میری طرف سے بھی یہ رہی کہ پازیٹیو گفتگو ہو، اور کچھ نئے ہمارے جو آنے والے پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ ان میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ چیزوں کو بہتر کیسے کیا جائے اس کے اوپر ان ٹاپکس کے اوپر بات ہو، اس کے اوپر کوئی پلانز دیے جائیں، ان چیزوں کو لے کے چلیں، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ ظہور صاحب کا جو ہے اس حوالے سے ویژن خاصا بڑا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا دیکھ رکھی ہے اور بزنس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم تھرو میڈیا، سوشل میڈیا ہم لوگ پروموٹ کریں تو شاید جو لوگوں کے اندر ایک وہ جو دماغ ایک کنجسٹڈ ہو گیا نا ان سے وہ نکلیں، اور ایک جو پریشر سا ہر وقت لگتا ہے کہ ہم پریشر کوکر میں ہی ہیں اور ہلکی ہلکی آنچ جل رہی ہے، ہم اس سے شاید نکل سکیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوگا، لائٹ سے موڈ میں کریں گے صاحب، اور بڑا مزہ آیا مجھے. اور ساتھ میں اس کے یہ ہوگا کہ ہم کوئی ایسی پازیٹیو چیزیں یا پازیٹیو آئیڈیاز لے کے آئیں گے کہ آپ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی آپ یہ کوشش کر سکیں کہ جس سے آپ اچھی ارننگ بھی کر سکیں اور ملک و قوم کے لیے آپ بہتری بھی کر سکیں. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا یہ ہم بالاتر ہو کر دیکھنا ملک کے لیے کیا چیز ہم نے بہتر بات ہے؟ کرنی صحیح. ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہوگا. ہم نہ کسی کو نشانہ بنا رہے ہیں نہ کسی کو نشانہ بنانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کو آگے لے کر کس طرح بڑھیں، صحیح. اور اس کے لیے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ بھی اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں کہ تاکہ ملک کی بہتری ہو. بالکل جی، اور اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا کیونکہ اس میں پازیٹیو میسج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو میسج میکسیمم لوگوں تک پہنچے. اللہ حافظ.